اگر ایسا ہے تو کیا قصور الفاظ کا ہے یا ہمارے اندر کسی ایسی خاموش غلطی کا جو ہمیں خود بھی دکھائی نہیں دیتی؟ جدید نفسیات میں اسے پلیسیبو ایفیکٹ مطلب ذہنی توقع، سوچ اور امید کے مطابق جسم پر اثر کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے دم کا اثر سیدھا یا الٹا ہونے کا راز کھلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا دم اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو اس کا اثر الٹا ہو جاتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ایک ہی دعا کسی کے لیے رحمت بن جاتی ہے اور کسی کے لیے بے چینی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے کلام سے کیا گیا دم اگر غلط طریقے سے ہو تو شفا کے بجائے الجھن پیدا کر دے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا قصور الفاظ کا ہے یا ہمارے اندر کسی ایسی خاموش غلطی کا جو ہمیں خود بھی دکھائی نہیں دیتی؟ معزز ناظرین، دم دراصل الفاظ کا کھیل نہیں، یہ نیت، شعور اور حالت قلب کا امتحان ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ الفاظ قرآن کے ہیں اسی لیے اثر خود بخود درست ہی ہوگا، مگر حقیقت اس کے کہیں زیادہ گہری ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم قرآن میں وہ نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ غور کیجئے، یہاں ایمان والوں کا ذکر ہے۔ الفاظ سب کے لیے ایک جیسے ہیں مگر دلوں کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے دم کا اثر سیدھا یا الٹا ہونے کا راز کھلتا ہے۔ جب کوئی شخص اس حالت میں دم کرے کہ دل خوف، غصے، لالچ یا جلدی میں ہو تو وہ الفاظ تو پڑھ لیتا ہے مگر اپنے باطن کو اللہ کے سامنے جھکا نہیں پاتا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شیشے کے صاف پانی میں زہر کی بوند ملا دے۔ پانی اپنی جگہ پاک ہے مگر ملاوٹ اس کے اثر کو بدل دیتی ہے۔ ناظرین کرام، روحانی طور پر دم اس وقت الٹا اثر دکھا سکتا ہے جب پڑھنے والا خود اندر سے بکھرا ہوا ہو۔ بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ناظرین کرام، دم بھی ایک عمل ہے اور نیت اگر دکھاوے، آزمائش یا طاقت دکھانے کی ہو تو اثر میں بگاڑ آ سکتا ہے۔ معزز ناظرین، سائنس اس بات کو ایک اور زاویے سے سمجھاتی ہے کہ دم کے دوران انسان کی آواز، سانس اور ذہنی کیفیت ایک خاص فریکوینسی مطلب جنبش اور ارتعاش کی لہریں پیدا کرتی ہے۔ جدید نفسیات میں اسے پلیسیبو ایفیکٹ مطلب ذہنی توقع، سوچ اور امید کے مطابق جسم پر اثر کہا جاتا ہے۔ یعنی
اگر دم کرنے والا خود خوف یا شک میں مبتلا ہو تو یہ منفی توقع سامنے والے کے لاشعور میں منتقل ہو سکتی ہے۔ یوں الفاظ تو شفا کے ہوتے ہیں مگر پیغام اضطراب اور بے چینی کا پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ دم کے بعد وقتی سکون کے بجائے بوجھ یا بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، اب ایک اور گہرا نکتہ کہ بعض لوگ دم کو اللہ سے جوڑنے کی بجائے اپنی ذات سے جوڑ لیتے ہیں۔ میرے دم میں اثر ہے، یہ جملہ خاموشی سے شرک خفی کی طرف قدم بن جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ ناظرین کرام، جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اثر دینے والا صرف اللہ ہے تو روحانی توازن بگڑ جاتا ہے، اور یہی بگاڑ بعض اوقات الٹے اثر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، روحانی دنیا میں ایک اصول ہے، جو چیز آپ کے اندر غالب ہوتی ہے وہی باہر منتقل ہوتی ہے۔ یعنی اگر دل میں سکون ہے تو دم سکون بن جاتا ہے، اور اگر دل میں شور ہے تو دم شور اور گھٹن بن جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین دم سے پہلے طویل خاموشی اختیار کرتے تھے، اپنے نفس کو جھکاتے تھے اور پھر الفاظ ادا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل تاثیر زبان میں نہیں، حالت میں ہے۔ معزز ناظرین، یہاں ایک نہایت نایاب بات سمجھ لیں۔ بعض اوقات دم اس لیے الٹا محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ اصل بیماری کو چھیڑ دیتا ہے۔ جیسے اندھیرے کمرے میں اچانک روشنی ہو جائے تو آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ روشنی نقصان نہیں بلکہ حقیقت کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح دم دل کے زخموں، خوفوں اور دبے ہوئے خیالات کو اوپر لے آتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا، حالانکہ دراصل شفا کا عمل شروع ہوا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا اور سکھایا بھی، مگر ساتھ یہ بھی سکھایا کہ صبر، یقین اور توکل اس کا حصہ ہے۔ معزز ناظرین، عقلی طور پر بھی سوچیں تو اگر دم ایک روحانی دوا ہے تو دوا ہی کی طرح اس کا بھی طریقہ استعمال ہے۔ غلط وقت، غلط نیت اور غلط ذہنی حالت دوا کو نقصان دہ بنا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دم ہر شخص کے لیے ایک جیسا اثر نہیں رکھتا۔ قرآن شفا ہے، مگر شفا اس دل کے لیے جو شفا چاہتا ہو، نہ کہ طاقت کا مظاہرہ۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال: کیا دم کی اصل طاقت الفاظ میں ہے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ معزز ناظرین، آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لیں، دم کوئی جادو نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک خاموش گفتگو ہے۔
اور جب گفتگو میں انا شامل ہو جائے تو آواز تو رہتی ہے، معنی مر جاتے ہیں، اور جب اس گفتگو میں عاجزی شامل ہو جائے تو خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کون سا قرآنی تعویذ الٹا اثر کرتا ہے اس کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔